ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد، یہاں جن رجال کا ذکر ہے ان کے اولی مخاطب سارے صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد تابعین ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں، پھر جا کے قیامت تک ہر مرد اس کا مخاطب ہے کہ محمد مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ رجال کہتے ہیں جوان مرد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورینہ اولاد تو پیدا ہوتی رہی مگر کوئی جوان نہیں ہوا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کے بابا نہیں، اور جب خطاب کیا تو تم میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی ہیں، ان سے خطاب ہے۔ گویا اس آیت میں رب نے سارے صحابہ کا ذکر فرمایا کہ تم میں محمد مصطفیٰ کسی کے بابا نہیں۔ ہاں اگر محمد کو کوئی بابا کہہ سکتا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کہہ سکتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی بہنیں کہہ سکتی ہے۔ وہ ایک ہی آیت میں ادھر صحابہ کرام کا ذکر ہے، ساتھ بین السطور آل محمد کا ذکر ہے کہ آل محمد کے بابا محمد ہیں، اور سوائے باپ کے جتنے رشتے ہیں وہ رب نے سب صحابہ کو عطا فرما دیے، سوائے باپ ہونے کے محمد مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ چونکہ میں بارش کی وجہ سے آیت کی تفسیر میں نہیں جا سکوں گا، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ تمہارے بابا نہیں ہیں، صحابہ کا ذکر آ گیا اس میں، پھر اسی طرح درجے کے اعتبار سے تمام مردوں کا۔ اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وہ قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں تو ممکن ہی نہیں۔ بھیجنے والے رب نے 1.25 لاکھ بھیجے مگر اب فرمایا نہیں بھیجوں گا، آخری نبی ہے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند، یہ فیصلہ اٹل، اب نہیں آئے گا کوئی۔ حضرت انسان کی ساری رہنمائی اسی ذات میں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا۔ وہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، تخیل بھی بندہ نہیں کر سکتا، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ کوئی بندہ سوچے بھی صحیح کہ کیا نبی آنا ممکن ہے۔ یہ سوچنا بھی قابل گرفت ہے، مذہب عشق میں یہ شرک ہے کہ کوئی سوچے کہ دوبارہ بھی نبی آ سکتا ہے کوئی محمد مصطفیٰ کے نزدیک کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ رب نے اعلان فرمایا، اللہ نے شان مصطفیٰ میں حد کر دی کہ پیارے تجھ پہ نبوت ختم، اور میرے آقا نے جب اپنے صحابی کی شان بنا فرمائی، رب نے تو اعلان فرمایا نبی نہیں، لوکانا، اگر رب بھیجتا بھی صحیح، اگر کوئی نبی آتا بھی صحیح، تو خود خاتم النبیین اعلان فرماتے ہیں کہ نبی آ نہیں سکتا، لیکن اگر آنا ہوتا تو وہ نبی میرے عمر جیسے آیا ہوتا۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں آئے گا، حضور نے بھی فرمایا نہیں آئے گا۔ لو عربی میں if possible، اگر ممکن ہوتا، اگر آتا تو وہ نبی عمر جیسے ہوتا، میرے عمر جیسے ہوتا۔ یہ نبی آنے کے بارے میں شک نہیں، یہ شان عمر بیان کی جا رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کا نسب اپنی جگہ پہ، سیدنا عمر فاروق کا حسب اپنی جگہ پہ، شجاعت اپنی جگہ پہ، 10 سالہ حکومت اپنی جگہ پہ، عدالت اپنی جگہ پہ، فاروقیت اپنی جگہ پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ، مگر جو شان مصطفیٰ عمر فاروق کے بیان کر گئے ہیں کہ عمر کو عام نہ جانو، جو کمالات رب نبیوں کو عطا فرماتا ہے ان کی جھلک اگر کہیں نظر آئے گی تو عمر ابن خطاب میں نظر آئے گی۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے
جو آپ کے سماعتوں کی نظر کی، یہاں سے ہم شان سیدنا عمر فاروق کا آغاز کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مثال اور مقام کے بعد تو کوئی حاجت ہی نہیں رہ جاتی کہ کوئی حضرت عمر فاروق کے مقام کے بارے میں شک شبہ اختیار کرے۔ یہ حدیث مبارکہ منسوخ نہیں ہوئی، یہ حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی، قیامت تک ہے کہ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر جیسے ہوتا، وہ عمر ہوتا۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کی دنیا سے نہیں آئے، اسی قریش سے تھے، اور شجرہ نسب میں ذرا 8 سٹیپ پیچھے جائیں تو حضرت عمر فاروق کا وہی دادا ہے جو محمد مصطفیٰ کا۔ 8ویں پشت میں جا کے حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ والدہ کی طرف سے بھی نسبت ہے اور والد کی طرف سے بھی نسبت ہے۔ حضرت عمر فاروق اسی مکہ میں پلے بڑے جوان ہوئے۔ آپ کا شخصی تعارف یہ کہ اللہ رب العزت نے پورے علاقے میں آپ کو قد کاٹ سب سے زیادہ عطا فرمایا، جرت، بہادری، خوبصورتی، قد کاٹ اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ مجمع میں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرہ سب سے بلند نظر آتا اور سارے لوگ بولتے، مگر جب عمر بولتا تو ساروں کو خاموش ہو کے سننا پڑتا۔ سخت گیر تھے، موقف پہ ڈٹ جانے والے تھے، معروف تھے، اور عمر ایک دفعہ کسی بات کا تہیہ کر لیتے تو اسے پورا کرتے۔ اس دور جاہلیت میں آپ کا نام پڑھے لکھے لوگوں میں تھا۔ ایک کو کم کریں، ریپیٹ کم کریں، بیس اور اچھی کریں۔ اس دور میں آپ کا نام پڑھے لکھے لوگوں میں تھا، آپ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، سپہ گری میں آپ ماہر تھے، اور آپ کے جوانی کی یہ شہرت تھی کہ آپ کا شمار چند ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بھاگتے ہوئے عربی النسل گھوڑا جو 1 گھنٹے میں 80 کلومیٹر دوڑتا ہے، اس رفتار سے دوڑتے ہوئے گھوڑے پر آپ زمین سے جست لگا کے جوانی میں اس پر سواری کر لیا کرتے تھے۔ گھوڑے پہ اس طرح کی سواری آپ کی جرت، بہادری اور سپہ گری کا ایک منہ بولتا ثبوت تھی۔ خالق کائنات نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ابھی تک محروم تھے تو دولت ایمان سے۔ 40 لوگ محمد مصطفیٰ پر ایمان لا چکے تھے، 11 خواتین بھی کلمہ پڑھ چکی تھیں، مگر اسلام ابھی پرسنل میٹر تھا، اسلام ابھی بیٹھک کے اندر کا مذہب تھا، اسلام ابھی 4 دیواری کے اندر کا موضوع تھا۔ 40 لوگ صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو چکے، صحابیت کے مقام پر فائز ہو چکے۔ اب ایک شب ایسی شب تھی کہ 40 کا عدد پورا ہو گیا، مگر اسلام کا ابھی علل اعلان، دعوت اور تبلیغ شروع نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات رب سے التجا کی، اے اللہ تو اسلام کی مدد فرما، فرشتے بھیج کر، غیبی طاقت بھیج کر۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کی مدد فرما۔ میرے مصطفیٰ کیسے اسلام کی مدد کروں؟ فرمایا اے اللہ 2 بندے یہاں ذاتی طور پر بڑے بہادر جانے جاتے ہیں، ان 2 میں سے جو تجھے پیارا ہے، ایک کا نام میں لینا ہی نہیں چاہتا، دوسرے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ یہ 2 بندے ایسے ہیں اے اللہ اس سوسائٹی میں جن کا آج طوطی بولتا ہے، ان دونوں میں جو تجھے اچھا لگے وہ محمد کو عطا فرما دے۔ آج میرے آقا نے رب سے مانگا ہے، آج میرے آقا نے عمر کا نام لے کے رب سے مانگا ہے، اور میرے آقا چاہتے تو فقط عمر کو مانگ لیتے، مگر میرے آقا دکھانا چاہتے تھے کہ رب کو کون پسند ہے۔ 2 بندوں کا نام لیا، فرمایا ان دونوں میں سے مولا جو تجھے پسند ہے وہ مصطفیٰ کو عطا فرما دے، جو تجھے پسند ہے وہ اسلام کو دے دے۔ وہ شب ایسی شب تھی کہ مصطفیٰ کے کلمات لکھے جا رہے ہیں، قبول کیے جا رہے ہیں۔ یہی وہ شب ہے کہ قرآن اب دلوں سے نکل کے، زبانوں سے نکل کے کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ حضرت
عمر فاروق جو اس وقت صرف عمر ابن خطاب تھے، آپ کے پاس کفر کے مایوس لوگ گئے کہ اسلام بڑھنے لگا ہے، حق آگے بڑھنے لگا ہے، ہم روک نہیں پا رہے، عمر آپ ہی کچھ کیجئے۔ عمر عزم کر رہا ہے کہ اب حق کا رستہ میں روکوں گا، اب قرآن کے دروازے میں بند کروں گا، اب محمد مصطفیٰ سے حساب کتاب میں لوں گا۔ عمر نے جب یہ عہد کیا تو کفر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، باطل نہال ہو گیا کہ اب عمر جب دین کے دشمنی پہ اتر آیا، عمر جب محمد مصطفیٰ کی دشمنی پہ آ گیا تو اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مگر رات کو دعا مانگی گئی تھی جو عرشوں پر قبول ہو چکی تھی۔ کسی نے رستے میں کہا عمر اتنی باتیں بڑی بعد میں کرنا، اسلام سے اور محمد مصطفیٰ سے ٹکر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کا تو پتا کر، تیرے بہنوئی اور تیری بہن وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ ایک تانا تھا، للکار تھی، غیرت کو پکارا گیا۔ عمر گیا اپنی بہن کے گھر کی طرف، ایسا ہی ہوا کہ بہنوئی کی ایمان کی اطلاع بھی مل گئی، بہن کی اطلاع بھی مل گئی۔ یہ واقعہ آپ نے بہت سن رکھا ہے، بارش کے برستے ہوئے قطروں کی وجہ سے میں اسے مختصر کر رہا ہوں۔ آپ فقط اس پیغام پر توجہ رکھیے کہ کس شان سے اللہ نے حضرت عمر فاروق کو اسلام میں مقام عطا فرمایا، جگہ عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی زد و کوب کیا، مگر وہ بہن جو بھائی کے اشاروں سے ڈرتی تھی، بھائی کے آنکھ کے اشارے پہ دبک جاتی تھی، آج نہ جانے وہ جرأت کہاں سے آ گئی تھی، وہ بہن قرآن پڑھتی رہی۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے جو مصطفیٰ ہمیں سناتے ہیں۔ شاید وہ کسی کاغذ پر لکھا تھا یا کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، فرمایا لاؤ مجھے دو میں بھی پڑھوں، یہ کیا ہے؟ ناپاک لوگ اسے نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی آپ نے اگر پڑھنا ہے تو پہلے وضو یا غسل کیجئے۔ حضرت عمر فاروق گئے، غسل یا وضو کیا۔ اب جب قرآن سنا، ابھی عمر ابن خطاب قرآن سن رہا ہے، نہ کسی نے دعوت دی ہے، نہ کسی نے تبلیغ کی ہے، نہ کسی نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، نہ وزارتوں کی خوشخبری ملی ہے۔ ابھی اسلام چار دیواری کے اندر کی دعوت ہے۔ بہن سے قرآن سنا، ارے کانوں میں قرآن کے لفظ پڑھتے گئے، دل دہلتا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ میری بہن نے جب پڑھا بسم اللہ، لفظ اللہ، میں ایسا رعب تھا کہ اللہ کا اسم سن کے میں عمر کا دل کانپنا شروع ہو گیا۔ اور رحمان نے مجھ پر کیفیت طاری کر دی، اور رحیم نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ یہ تین نام رعب والے میری دل کی کیفیت بدل چکے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ایک ہی آیت میں مصطفیٰ کا بھی ذکر، قرآن کا بھی ذکر، اور دین کی خاطر دکھ درد اٹھانے کا بھی ذکر۔ یہ آیت دل میں اترتی گئی، دل دہلتا گیا، کفر دھلتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ وہاں سے اٹھے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف چل پڑے، ہلچل مچ گئی۔ عمر آ رہا ہے، تلوار لٹکا کے آ رہا ہے، اسلام کی دشمنی پہ آ رہا ہے۔ اس شاکان مصطفیٰ چوکس ہو گئے، تلواریں نیام سے نکل آئی، حفاظت مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے وہ پروانے تیار ہو گئے۔ وہ جب قریب ہوئے، آقا نے فرمایا رستے سے ہٹ جاؤ۔ دو صحابہ نے حضرت عمر کو بغل کے نیچے سے پکڑ لیا، بلند قد قامت طاقت، مگر دو صحابہ نے جب حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑا تو سر جھکا لیا، گردن جھکا لی، خاموشی سے آنے لگے۔ آقا نے فرمایا تلواریں نیام میں رکھ لو، رستے چھوڑ دو۔ عمر آج گردن کاٹنے نہیں گردن جھکانے آ رہا ہے۔ اور جو ہی حضرت عمر فاروق سامنے آئے، میرے آقا نے فرمایا عمر بس کر، اب کلمہ پڑھ لے، حق تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جملے تھے، اثر کرتے گئے۔ ادھر میرے آقا نے دعوت دی اور پہلے ہی جملے میں حضرت عمر فاروق نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وعد کیا۔
صحابہ نے خوشی سے نعرہ بلند کیا. وہ اتنا نعرہ تھا کہ مکہ میں گونج پڑ گئی. مسلمانوں کے لبوں سے نعرہ تکبیر بلند ہو گیا. ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. یہ زمین کی مبارکباد کا سلسلہ تو جاری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ، عمر کے اسلام قبول کرنے سے آج ملائالہ میں بھی جشن منایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہیدان کربلا. حضرت سیدنا عمر فاروق کو اللہ رب العزت نے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا معجزات دیکھ کر، کچھ نے قبول کی تلوار دیکھ کر، کچھ نے قبولیت کی حامی بھری فتح دیکھ کر، حامی مسلمانوں کی فتح دیکھ کر. مگر سیدنا عمر فاروق وہ ہیں جن کو محمد مصطفیٰ نے رب سے مانگا ہے، رب سے مانگ کے لیا ہے. اے اللہ، حضرت عمر فاروق اسلام کو عطا فرما. مراد مصطفیٰ ہے. حضرت عمر فاروق کے لقب اور خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے مراد مصطفیٰ، کہ یہ حضور کے مراد ہیں. دنیا مصطفیٰ کو چاہتی ہے، مصطفیٰ نے جس کو چاہا اللہ نے اسے بلند تر مقام عطا فرما دیا. حضرت عمر فاروق کا آغاز ہی بڑا دلچسپ تھا. جس بندے کا آغاز ایسے، آقا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں. فرمایا آقا جب ہم حق پہ ہیں تو یہ چھپ کے عبادتیں کیا کرنی، آپ اجازت دیجئے. یہ عمر ایک فرد کا نام نہیں، اعلان اسلام کا نام ہے. عمر ایک فرد کا نام نہیں ہے، عمر کفر اور شرک سے بغاوت کا نام ہے. حضرت عمر فاروق جرأت سے اٹھے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے، مکہ کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا. اور پتہ ہے کیا کیا؟ جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا وہ چھپتا، وہ چھپاتا. مگر پھر بھی قریش مکہ اور کفار اسے زد و کوب کرتے. حضرت عمر اسلام قبول کر کے جب گئے تو پتہ ہے کیا کیا؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جب بھی کوئی غریب مسلمان کلمہ پڑھتا یہ سردار اسے پکڑتے، زد و کوب کرتے اور واپسی کا کہتے. حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلا دروازہ ہی ابو جہل کا کھٹکایا. کہا کیوں، کیا ہے؟ کہا دیکھ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جہل نے رخ پھیر لیا، رشتے میں ماموں لگتے تھے، رخ پھیر لیا جیسے میں نے سنا ہی نہیں. سن عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. پتہ ہے دوستو، اگر اپنے کلچر میں ترجمہ کریں، وانج جیسے کرنی ہے عمر کلمہ پڑھ کے آیا ہے، کر جیسے کرنا تھا. گویا حضرت عمر فاروق نے دروازے پہ جا کے ابو جہل کو للکارا کہ اب عمر نے کلمہ پڑھا ہے کوئی روکنے والا؟ وہ جو دشمنی اسلام کے تھے تمام کو بتایا اور خانہ کعبہ کے پاس آ کے اپنا سینہ مبارک نکال کے کہا اب عمر نے کلمہ پڑھا ہے، جو ہے روکے. جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ عمر کے سامنے آ جائے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ عمر کے سامنے آ جائے، جو اپنی ماں کو رلانا چاہتا ہے وہ عمر کے سامنے آ جائے. مگر کسی کی جرأت نہیں تھی. حضرت عمر فاروق کا آغاز ہی اتنا دلچسپ تھا. قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا. آج ساری رات بھی بیٹھے رہے تو تذکرہ سیدنا عمر نہ ختم ہونے والا ایک باب ہے. آپ اگر پوچھنا چاہیں گے کہ اللہ اور عمر کا کتنا تعلق ہے، وہ ایک علیحدہ باب ہے. آپ پوچھیں کہ عمر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ باب ہے. آپ پوچھیں عمر اور قرآن کا کیا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ خطاب ہے. آپ پوچھیں عمر اور صحابہ کا آپس میں کیا ریلیشن اور کیا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ باب ہے. پھر آپ پوچھیں عمر اور اہل بیت کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ باب ہے. آپ پوچھیں عمر اور خوف الہی کا کتنا تعلق ہے. آپ پوچھیں عمر اور عدالت کا کتنا تعلق ہے. آپ پوچھیں عمر اور امت کا کتنا تعلق ہے. آپ یہ بھی پوچھیں عمر اور قبر کا کتنا تعلق ہے. آپ یہ بھی پوچھیں عمر اور جنت کا
کتنا تعلق ہے، رب نے اتنی صفات عطا فرمائی۔ دیکھیے تو صحیح، عشق کا آغاز عمر کے عین سے ہوتا ہے اور عشق کا انتہا حسین کے نون پر ہوتا ہے۔ یکم محرم سے 10 محرم الحرام تک یہ عشق اور وفا کا باب ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمر کی عدالت اور شجاعت کو دنیا جانتی ہے۔ ہم آغاز عمر سے کرتے ہیں اور دین کے لیے کلائمیکس کربلا میں جا کے کرتے ہیں۔ رستے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی ہے، کری جاتی ہے۔ میں اختلافی مسائل یا اس کی طرف نہیں آؤں گا۔ آج آپ کے شہر کے کئی لوگوں کے مجھے درد بھرے میسج ملے ہیں، میں ان کے درد کو سمجھتا ہوں اور میں ان کے درد کو ایڈریس کرنا بھی جانتا ہوں، مگر آج ہمارے بھائیوں نے جس محبت سے اس محفل کو سجائی، یہ برستی قطروں میں آپ جتنا بیٹھ سکتے ہیں اتنی ہم بات کریں گے، بات ختم کر لیں گے۔ میں آپ کی محبتوں اور حضرت عمر فاروق سے تعلق اور یکم محرم الحرام کے حیا کی داد دیتا ہوں کہ یہ قطرے آپ کو پریشان نہیں کر رہے، یہ برستی بارش سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، مگر ہر چہرہ، ہر آنکھ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ آج ساری رات تذکرہ فاروق ہی سننا چاہتا ہے۔ ایک دلیل میں نے قرآن کی دی، ہو سکتا ہے میں زیادہ نہ بول سکوں، اگلی خوبصورت بات سماعت فرمائیے۔ صحابہ تو سارے تھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد گریجولی صحابہ آگے بڑھتے گئے۔ بہت توجہ سے سنیے اس کو۔ 1.25 لاکھ صحابہ، کیا میرے آقا نے کسی اور سے بھی پوچھا تھا کہ مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آقا نے پوچھا تو ایک عمر سے پوچھا، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ 9 مسلم تو سارے تھے مگر آقا نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق نے دل کی بات کہہ دی، آقا آپ سے محبت بہت کرتا ہوں مگر اپنی اولاد اور جان کی محبت زیادہ دل میں محسوس کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا، کیفیت طاری ہو گئی، حالت بدل گئی، آنسو بہنا شروع ہو گئے، ایک پروسیس سے گزرے کہ وہ طریقہ کیسا طریقہ ہوگا، وہ وظیفہ کیسا وظیفہ ہوگا، وہ عبادتیں کیسی ہوگی کہ میرے دل میں آقا کی محبت بڑھ جائے۔ پھر موقع آیا، آقا نے پھر پوچھا، اے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والوں، کیا تاریخ اسلام میں آپ کو ملتا ہے کہ آقا نے کسی اور سے بھی اس طرح سوال کیا ہو؟ کبھی سوچے تو صحیح یہ سوال آقا نے کیوں کیا؟ جب تیسرے بار میرے آقا کریم نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر عمر محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ اب آقا نے مسکرا کے فرمایا، الآن تم ایمانوں کا یا عمر، اے عمر اب جا کے تیرا ایمان پورا ہو گیا۔ ارے یار، لوگ تو اس حدیث کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر میرے آقا نے سوال کر کے امتحان لیا اور الآن تم ایمانوں کا یا عمر کہہ کے میرے آقا نے حضرت عمر کو ایمان کی سند دے دی۔ اے عمر، تو مصطفیٰ سے کامل ایمان کی سند لے لے تاکہ دنیا میں جو کہتا رہے ببانگ دوحل کہہ دے۔ اگر کسی کے پاس کامل ایمان کی سند ہے تو وہ عمر ہے جس کو مصطفیٰ نے سند ایمان عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کو کسی سیاست سائنسدان سے، کسی تاریخ دان سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی ہسٹری بیان کرنے والے ملا سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان عمر کی سند میرے مصطفیٰ ظاہری آیات میں خود عطا فرما گئے ہیں۔ یہ سوال کر کے سارے خدشے دور کر دیے کہ انتظامی اختلاف ممکن ہے، چونکہ نبی کے بعد تو معصوم نہیں تھے وہ۔ انتظامی اختلاف ممکن ہے، معاشرتی اختلاف ممکن ہے، شخصی اختلاف ممکن ہے، مگر جس بات پہ اتفاق ہے وہ سند مصطفیٰ ہے کہ ہر صورت میں عمر کا ایمان پورا ہے۔
وہ خلافت سے پہلے تھا، وہ تربیت کے دنوں میں تھا۔ یہ الفاظ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کامل ایمان کی سند جاری فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں اگر ہم حضرت عمر فاروق کے دور صحابیت دیکھیں وہ بے مثال ہے۔ میں نے اپنے خطاب کے جو 4 حصے بنائے تھے ان کو اسی طرح چاروں انداز میں بیان کرنا تو اب ممکن نہیں ہے، مگر ان میں سے گو تھرو یعنی وہ چیزیں جو عموماً کم بیان کی جاتی ہیں، جیسے ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سے شان عمر کا یہ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بنے، یہ نظام قدرت ہے، اس ترتیب سے کسی کو اختلاف اپنی مرضی سے وہ ہوتا رہے۔ حضرت عمر فاروق خلفائے راشدین میں شمار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے، 10 سال آپ نے حکومت فرمائی ہے۔ دور خلافت آپ کو جو نصیب ہوا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اپنے تقاضے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اپنے تقاضے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ظاہری طور پر موجود رہے تو قرآن اترتا رہا، جس بات سے رب نے روکنا ہوتا وہ بلا جھجک حکم آ جاتا، یہاں تک کہ جنازوں میں جانے سے بھی اللہ نے نبی کو روکا۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومن تو مومن نبی کو بھی حکم دیا، وہ مالک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اور رب کی مرضی سے کتنا تعلق تھا، اس پہ آج قرآن گواہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مفاوقات عمر، ایک باب ہے اسلام کی تاریخ میں کہ حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے یا ارادہ کرتے، جو ارادہ اور رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا جبرائیل علیہ السلام آیت بھی وہی لے کے آ جاتا۔ حضرت عمر کی خواہش کو آیت ربی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام کا قدم دیکھا خانہ کعبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دادا جان کا قدم دیکھا تو جی چاہا یہاں میں سجدہ کروں۔ بندے کا قدم تھا، ایک طرف کعبہ ایک طرف بندے کا قدم، دل گھبرایا ہوگا کہ بندے کے قدم کا کعبے سے کیا موازنہ، کعبے کے ہوتے ہوئے قدموں کو کوئی دیکھے، عقلی طور پر اسے کیسے جانچا ہوگا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے قدم دیکھ کے وہاں سجدہ کرنے کا جی چاہا اور اس کا خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو عمر یہاں سجدے کرے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہو۔ ادھر حضرت عمر کی خواہش دل میں مچلی، ادھر جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے آ گئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ رب اب ہر حاجی کو، ہر عمرہ کرنے والے کو حکم دیتا ہے طواف کر لو، مگر طواف پورے تب ہوتے ہیں جب اب حضرت ابراہیم کے قدموں کے پاس 2 نفل ادا کیے جائیں۔ یہ جو آج آپ اور میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، در حقیقت خواہش عمر کو رب نے 2 نفلوں کا نام عطا فرما دیا ہے، اور اسی آیت کو آج قرآن میں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ سو قیامت تک جب بھی کوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تلاوت کرے گا تو خود بخود یہ سارا ثواب اور ذکر حضرت عمر فاروق کی جھولی میں جاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح شراب نجس تھی مگر چونکہ حرام نہ تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، شراب کے بارے میں حضرت عمر فاروق اپنی نفرت علن اعلان اظہار فرماتے، یہ گندی چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آیت اتر آئی، خود خالق کائنات نے فرمایا شراب غلط ہے، نجس ہے۔
پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا سخطوں کا مانا چاہیے. پھر آیت آ گئی کہ اس میں خرابیاں زیادہ ہیں نفع تھوڑے ہیں. حضرت عمر فاروق کے دل کو قرار نہیں آیا, فرمایا اس کو منع ہونا چاہیے. وہ دن آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب کی آیت آئی کہ بس آج رب شراب حرام قرار دے رہا ہے. اس دن حضرت عمر فاروق کے چہرے پر عید جیسی خوشی تھی جس دن گھروں سے شراب کے مٹکے اٹھا کے باہر پھینکے جا رہے تھے, شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی. چونکہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو رب نے, مگر حضرت عمر کی خواہش تھی. اور یہ آیتیں اترتی رہی ہیں, 20 آیات ہیں جس کا حضرت عمر فاروق کے ساتھ تعلق اور نسبت بنتی ہے کہ آپ مشورہ دیتے اور خواہش کا اظہار کرتے. حتیٰ کہ نبی کو مشورہ دیا جب اسلام بڑھنے لگا, لوگ آنے لگے. آواز پیچھے ٹھیک ہے؟ پیچھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں آخر آواز ٹھیک ہے؟ چونکہ میں نے عزیز کو کہا ہے کہ آواز مجھے ڈبل آ رہی ہے, میں خود ڈسٹرب ہوں آواز سے, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. ٹھیک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, میں برداشت کروں گا. اسلام بڑھنے لگا, باہر سے لوگ آنے لگے, سفیر آنے لگے. اب بالکل طرح طرح کے لوگ آنے لگے. کم رکھیں یار, بیس اچھی ہونا پھر. حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ہماری خواتین بھی آتی ہیں, حتیٰ کہ نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں بھی ادھر ہوتی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, بلکہ آپ نے مشورہ دیا کہ اب عورتوں کا پردہ کرنا چاہیے, اب عورتیں اس طرح نہیں آنی چاہیے. حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا, نبی کو دیا, دل میں خواہش پیدا ہوئی. سو اللہ جل مجدہ نے آیت بھیج دی, سورہ الاحزاب آیت نمبر 58, یا ایھا النبی قل, اے میرے مصطفیٰ اپنی ازواج کو, اپنی بنات کو اور ساری مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ آج سے وہ پردہ کیا کرے. عمر کی خواہش تھی, یہ غیرت عمر تھی, عمر کی خواہش تھی, وہ اللہ نے بھی پوری کر دی اور مصطفیٰ نے بھی پوری کر دی ہے. اور یہ جو آج جب بھی کوئی خاتون پردہ کرتی ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی گندی نگاہوں سے بچاتی ہے, ارے میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج نساء العالمین میں, امت محمدی میں جب بھی کوئی عورت نقاب کرے گی, پردہ کرے گی, اللہ اجر و ثواب عمر کو عطا فرمائے گا. رتبے حضرت عمر کے بلند ہوتے رہیں گے. شراب کی حرمت ہو, آذان کا طریقہ ہو, یہ 20 آیتیں ہیں, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. میں جس کی طرف آتا ہوں کہ عمل عمر کو رب نے ٹھیک کرا دیا. ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا, وہ زمین کا کچھ تنازع تھا, جھگڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس مسلمان نے کہا چلو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو سارا کیس بھی سنایا اور نبی کا فیصلہ بھی سنایا. حضرت ابو بکر صدیق نے نو کمنٹس, کہ جہاں نبی بولے ہیں وہاں ابو بکر نہیں بولتا, وہی فیصلہ ٹھیک ہے. وہ نام نہاد مسلمان کو پھر بھی شرم و حیا نہ آئی, چونکہ حضرت عمر فاروق کفر کے مقابلے میں بڑے سخت تھے. آپ مشرک کے دشمن تھے, آپ بڑی دینی غیرت اور حمیت رکھتے تھے, مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے. حضرت عمر فاروق کے پاس لے گیا مسلمان یہودی کو. یہودی نے کہا تیرے نبی نے فیصلہ کیا, حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا, جا عمر کے پاس بھی چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سنایا کہ اس طرح کا جھگڑا ہے, نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. کہا ابو بکر نے کیا کہا, وہ خاموش رہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا رکو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, کیس نہیں سنا, صرف مصطفیٰ کا فیصلہ سنا, کیس نہیں سنا. تلوار لائی,
چونکہ یہودی تو مصطفیٰ کا فیصلہ بھی قبول کر چکا تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی فیصلہ قبول کر چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے آئے اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دی کہ جس بندے کو نبی کا فیصلہ غلط لگتا ہے پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے، وہ اس زمین پہ پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جاؤ اب عمر کا فیصلہ ہے، جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ غلط لگے وہ خود غلط ہے۔ ایک واویلا مچ گیا، عمر قاتل ہے، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچی، میرے آقا نے فرمایا عمر ایسا کر تو نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا عمر ایسا کر نہیں سکتا، رب نے آیت بھیج دی کہ کوئی مسلمان کا یہ حق نہیں کہ نبی فیصلہ کر دے اور پھر مسلمان اس کو نہ مانے۔ ایمان بچتا کب ہے کہ مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد بندہ اپیلیں کرتا پھرے اور مصطفیٰ کے فیصلے کے خلاف کسی اور عدالت میں جائے، اور اس کا ایمان ہی نہیں بچتا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ وہ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے، عمر نے عمل پہلے کیا ہے، آسمانوں سے سند بعد میں آئی ہے۔ اب تک تمہیں حضرت عمر فاروق اور قرآن کا تعلق بتا رہا ہوں، آپ کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو فل بینچ تھا آپ کا جسٹس کا، فیصلوں کا، اس میں آپ نے سارے قرآن سمجھنے والے رکھے تھے، جس کا پتہ چلتا کہ وہ قرآن جانتا ہے اور سمجھتا ہے وہ حضرت عمر فاروق اپنی کابینہ میں شامل کرتے۔ آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے آپ حاملین قرآن سے پوچھتے اور پھر آپ حضرت ابن عباس سے پوچھتے، ایسے صحابہ کرام سے پوچھتے جن کو قرآن کا شان نزول اور تفسیر پتہ ہوتا، اور پھر آخری تصدیق آپ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کرتے۔ آپ ان سے پوچھتے اور جہاں کہیں آپ کو سمجھ نہ آتی تب فیصلہ حضرت علی شیر خدا سے کراتے۔ آپ کی جو عدالت مشہور تھی، کبھی آپ نے فیصلہ خود سے نہیں کیا، قرآن کی روشنی میں کرتے، اور آپ جتنا بڑا فیصلہ کرتے ادنا سا بندہ قرآن کی کوئی دلیل دیتا تو امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ اپنے فیصلے سے وِدڈرا ہوتے۔ حضرت عمر فاروق نے جب سوسائٹی میں دیکھا کہ حق مہر کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، غریب کے لیے حق مہر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، حق مہر بڑھتا گیا، لاکھوں تک پہنچ گیا، حضرت عمر فاروق نے بطور حاکم ایکشن لے لیا۔ آپ نے اعلان کر دیا اب سرکاری حق مہر مقرر کیا جائے گا، کسی کو اختیار نہیں کہ اس سے زیادہ حق مہر دے۔ سارے چپ کر گئے کہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے تو درست ہوگا۔ آپ مجمع میں ہیں، ایک عورت اٹھی کہ عمر کون ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے کے بعد فیصلہ کرنے والا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ حق مہر کی کوئی حق نہیں، آپ نے پوچھا ہے خاتون تو کیسی بات کر رہی ہے؟ اللہ نے حق مہر کا فیصلہ کب کیا ہے؟ اے عمر تو حق مہر کا میکسیمم لیول یا منیمم لیول مقرر نہیں کر سکتا، تو حق مہر کی حد نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس خاتون سے پوچھا کیوں؟ اس نے آیت پڑھ کے سنائی، احدہن قنطار۔ رب فرماتا ہے اگر شوہر نے بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتا۔ اے عمر رب تو پہاڑوں کی بات کرتا ہے، تو تولے پہ ماشے پہ آ گیا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ خاتون قرآن کو سمجھی ہے، عمر نہیں سمجھا۔ عمر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے، اس عورت کی قرآنی دلیل پختہ ہے، جاؤ زیادہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو، حق مہر پہ دونوں پارٹیاں جس پہ راضی ہو جائیں شرعی طور پر قیامت تک وہی جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک بات تو یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ حاکم وقت کا مسلمانوں کے پرسنل میٹر پہ کتنی نظر ہوتی ہے، کہ معاملہ حق مہر کا تھا،
اور حاکم وقت ایکشن لے رہا ہے. یہاں تو عوام کے مسائل، حکومت کا درد سر ہے ہی نہیں. حکومت کا درد سر تو اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے، IMF کو راضی کرنا ہے، قرضے لینے ہیں، ایک دوسرے کو کرسی لینی اور دینی ہے، ایک دوسرے کے بندے خریدنے اور بیچنے ہیں. اور کیوں نہ لوگ بھوکے مرے، کیوں نہ مہنگائی راج کرے. یہ سیاسی جملہ نہ تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا ہو تو ذمہ دار عمر ہے. کیا آج کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج تو انسان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آج تو انسان خودکشی کر رہا ہے. اسی لیے کہ حاکم وقت کے پاس عوام کے مسائل جاننے کا فائدہ وقت ہی نہیں ہے. اے عمر تجھے سلام. آج اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور کچھ ملکوں میں جو الاؤنسز لگے ہوئے ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے عمر الاؤنس، کہ یہ الاؤنس حضرت عمر نے جاری کیا ہے. حضرت عمر نے پہلی دفعہ مہنگائی الاؤنس جاری کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی محبت میں آرڈر بھیجا پورے ملک میں پتہ کیے جائے کتنے حافظ ہیں. دنیا حیران ہو گئی. کیوں؟ حضرت عمر فاروق نے پورے ملک میں سے حافظوں کی لسٹ بنوائی اور حاکم کے طور پر 2.5 لاکھ درہم سالانہ ہر حافظ کے وظیفے کا اعلان کر دیا کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے سال بھر قرآن یاد رکھتا ہے، اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس محبت کا اسے صلہ دے تاکہ حافظ کسی اور کا محتاج نہ ہو. 2.5 لاکھ درہم اس دور کے جب درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق نے سالانہ کہ جو حافظ قرآن آئے ٹیسٹ دے، منزل سنائے اور اپنا سالانہ وظیفہ لے کے جائے. سو دنیا حفظ کرتی تھی تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی کہاں سے کھائیں گے. وہ جانتے تھے کہ ہم قرآن سینے میں سمائیں گے اور حکومت وقت ہماری ساری زندگی کا ذمہ اٹھا لے گی. آج تو حافظ قرآن کو نچلے درجے کا مخلوق سمجھا جاتا ہے. صدقہ و خیرات، پھٹے پرانے کپڑے اور پھر گلی گلی اسے کھانا منگوانے پہ لگا دیا جاتا ہے. تو کون حفظ کی طرف آئے، کون دین کی طرف آئے؟ کاش آج کا حاکم مدینہ کا تصور حضرت عمر فاروق سے لے لیتا. آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ المنورہ ایک قافلہ آیا. مدینہ المنورہ سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عمر فاروق دن بھر حکومت کا نظام چلانے کے بعد رات کو گشت کیا کرتے تھے بھیس بدل کر. حضرت عمر فاروق اندھیری رات میں جب اس قافلے کے خیموں کے پاس سے گزرے تو کوئی بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. حضرت عمر فاروق گئے کہ شاید کوئی بیمار ہوگا، مسئلہ ہوگا. آپ قریب گئے تو ایک عورت کے پاس بچہ ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی اسے چپ کرا، بڑی دیر سے رو رہا ہے. وہ چپ کر گئی. آپ چلے گئے. دوسرے راؤنڈ پہ آئے تو بچہ پھر رو رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو ماں ہے اس کی؟ کہا. کہ بچہ تجھ سے چپ نہیں ہو رہا. آپ پھر چلے گئے. رات کے تیسرے پہر جب آئے تو وہ بچہ پہلے سے بھی زیادہ رو رہا ہے. آپ سخت ضرور تھے مگر دل کی نرمی دیکھی. اب تڑپ اٹھے اور ڈانٹ کے کہا ایک بچہ ظالم عورت تجھ سے چپ نہیں ہو رہا. اس نے کہا اے اجنبی مجھے پریشان مت کر، تو اپنا کام کر، یہ میری مجبوری ہے اسے رلانا. کیا مجبوری ہے؟ کہا میں نے اس کا دودھ چھڑایا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کی بندی یہ تو 1 سال سے بھی کم کا لگتا ہے اور تو نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے. فرمایا کیا کریں یہ حاکم وقت کی وجہ سے ہے. کیوں؟ فرمایا حاکم وقت امیر المومنین عمر فاروق نے بچوں کے وظیفے لگائے ہیں کہ جس دن ماں بچے کا دودھ چھڑا لے گی بچے کا وظیفہ اس دن سے شروع ہو جائے گا. ہم غریب ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا تاکہ ہم کل پیش ہو سکیں کہ بچے کا دودھ ہم نے چھڑا دیا. ہمیں وظیفہ پہ تڑپ اٹھے، روتے ہوئے گئے، اذان فجر کا انتظار کیا، جماعت خود کرائی، کھڑے ہو کے کہا کہ
عمر نے 2.5 سال بعد وظیفہ بچوں کا اعلان کیا تھا. عمر اپنا پہلا آرڈر واپس لیتا ہے اور آج اعلان کرتا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو جائے گا سرکاری وظیفہ اسی دن سے اس کا شروع ہو جائے گا. یہ حضرت عمر فاروق کے دل کی نرمی دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی حکومت اور فتوحات کی، ان میں کچھ وجوہات تھیں. قرآن سے، اللہ سے، نبی سے محبت کا صلہ تھا کہ آپ بیٹھے مدینہ میں ہوتے اور آپ کی آواز دوسرے صوبوں میں سنائی دیتی تھی. روحانیت میں رب نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا. رب نے آپ کو روحانی طاقتیں عطا فرمائی تھیں. دنیا کے دوسرے کنارے میں لوگ عمر کا نام سن کے کانپا کرتے تھے. لوگ میرے آقا زندگی میں فرما گئے، شیطان بھی عمر سے گھبراتا ہے. جس رستے پہ عمر آتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ غیرت ایمانی تھی. میں اب سوچ اس پہ رہا ہوں کہ کون سا پہلو چھوڑ دوں، کون سا بیان کر دوں. غیرت ایمانی اور مقام عمر جاننا ہے تو پوچھ. میرے آقا نے ایک دن صبح سویرے اٹھ کے خواب سنایا. حضور نے فرمایا رات میں نے جنت کی سیر کی. اچھا یا رسول اللہ. آقا نے جنت کے حوال بیان فرمایا میں ایک خوبصورت محل کے پاس سے گزرا. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ محل عمر کا ہے. آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ خواتین ہیں تو میں محل کے دروازے پہ جا کے عمر کی غیرت کی وجہ سے واپس آ گیا کہ جنت کے محل میں عمر کی خواتین ہیں. حضرت عمر تڑپ اٹھے. فرمایا یا رسول اللہ، عمر اور آپ سے غیرت کرتا؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے. وہ میرے آقا زندگی میں بتا گئے ہیں کہ عمر کے غیرت کے صدقے عمر کے نام کے محلات جنت میں آباد کر دیے گئے ہیں. اگر عشرہ مبشرہ کا کوئی تصور مانتا ہے، 10 جنتیوں والی حدیث کو کوئی صحیح مانتا ہے، ارے 10 جنتی جب بھی گنیں گے تو ان میں نام میرے عمر فاروق کا آئے گا. ان میں نام حضرت مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق کا آئے گا. حضرت عمر فاروق کے سیرت کے جس باب کو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے سوال کرے کہ مجھے حضرت عمر فاروق کی حکومت کی بات بتائیے، مجھے عبادت ریاست کی بات بتائیے، مجھے تقوی کی بات بتائیے، سب کچھ بتائیے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم اپنے مطلب کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت کے سارے پہلو بیان نہیں کرتے. میں جس سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا، میں جن سوالوں کی بات کر رہا تھا، میں انہیں دہرانا نہیں چاہتا، نہ بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم کو نہ ہو، 28 ذی الحج کو، 29 ذی الحج کو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کا جو سال بھر تذکرہ کیا جاتا ہے وہ محرم میں تو ان کی شہادت نہیں ہے نا؟ حضرت عثمان غنی کی 18 ذی الحج کو محرم میں تو نہیں ہے. 1 محرم ہے یا کی گئی ہے تو اس میں بھی رب کی حکمتیں ہوں گی. اس بات پہ نہ جھگڑے نہ بحث کریں کہ 1 محرم کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے. 1 محرم کے روز شہید ہونے سے یا دفن ہونے سے کسی کو اختلاف ہے تو تاریخ ہے، این ہے، ممکن ہے کہ ہو جائے. اصل بات ہے کہ ان کی سیرت اور زندگی اور ان کی شہادت. زندگی میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی سے دیکھیں یا نبی کے گھرانے سے دیکھیں تو دنگ اور حیران رہ جائیں گے. ایک بار آپ ہی کے شہر میں میں نے حضرت عمر فاروق، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن اہل بیت اور حضرت عمر فاروق کا تعلق بیان کیا تو کسی بہت پڑھے لکھے بندے نے کہا نال تا حضرت عمر دا گلہ اہل بیت دکھرے اندر آ گیا. اب میں نے خود تو نہیں کیا، وہ باتیں جو حضرت عمر فاروق نے کی تھی میں نے وہ بتائی تھی. اب یہ ایک سازش ہے کہ ہمیں عمر اور اہل بیت کے نام پہ 2 ٹکڑے کیا گیا ہے. اصل ایمان اور اصل اہل سنت جو ہے وہ ہے ہی وہی کہ جہاں وہ اہل بیت سے عشق کرے گا وہ حضرت عمر فاروق کو بھی اپنا مقام دے گا. اور اہل بیت کے ذکر سے دل تنگ نہ کریں، چونکہ اہل بیت کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے.
حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تینوں اکٹھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر کا قد بھی بلند تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی بلند تھا، حضرت علی شیر خدا درمیانے قد کے تھے. تینوں دوست اکٹھے جا رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا درمیان میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں سائیڈ میں. جب دیکھا کہ حضرت علی کا قد کم ہے، دوست تھے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ابو بکر دیکھو علی ہمارے درمیان کیسے لگ رہا ہے، علی ہمارے تینوں چل رہے تھے کیسے لگ رہا ہے. فرمایا جس طرح لنا کا معنی ہے ہمارے لیے، ہم. فرمایا جس طرح لنا میں نون ہے نا، یہ لام، یہ نون، یہ الف، یہ یوں منظر بنتا ہے لنا کا، لام، نون اور الف. فرمایا جس طرح لنا میں نون ہے علی آج اس طرح لگ رہا ہے. وہ بھی آگے علم کا شہر تھے، اس نے کہا اس گلتے پکے تھی ونجو میں نون آنا. دونوں مسکرا پڑے. ہاں. فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، لنا میں سے نون ہٹ جائے نا تو پیچھے رہ جاتے ہیں لا، لام الف لا. لام الف لا کا معنی ہے کچھ نہیں. یہ جو تم کچھ ہو تو اس علی کی وجہ سے ہو، یہ تمہارے درمیان ہے. ان کے درمیان ایک ایسا تعلق تھا جو آج ہمیں بھی پیدا کرنا چاہیے تھا، اور وہ عمر بھر رہا. یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے. حضرت عمر فاروق شہید پہلے ہوئے ہیں، علی نے اپنے بیٹوں کا جانا، حسن اور حسین اللہ اور مصطفیٰ نے رکھا ہے. علی نے جب خود اپنے بچوں کا نام رکھا ہے تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ دیا ہے. حسن اور حسین تو مصطفیٰ نے پسند فرمائے، خدا نے رکھے. علی سے پوچھا اب بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھیں گے، تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے. جا کے تاریخ پڑھ لے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین کریمین کو کم نہیں جانتے تھے. علمی بات ہے، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں، صحابہ میں درجے ہیں، کیٹیگری ہیں. آج یہ کم علمی ہے کہ ہم سب صحابی کہہ کے ساروں کو برابر جانتے ہیں. صحابیت ہے مگر سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جو ایک کیٹیگری ہے وہ بدری صحابہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی. کیٹیگری 1 اور ٹاپ وہ بدری صحابہ ہیں. اللہ رسول عدالت خلفاء راشدین جب بھی کوئی ڈسکس کرتے ہمیشہ ان کو A+ میں رکھتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے فتوحات دی، جب دولت کی ریل پھیل ہو گئی، شعاب الاؤنسز تقسیم کرتے تھے، وظیفے دیتے تھے. تو حضرت امام حسن اور حسین کیٹیگری کے اعتبار سے دوسرے درجے میں آتے تھے صحابہ کی اولاد میں. مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق صحابہ کو جب وظیفہ دیتے ہمیشہ امام حسن اور حسین کو حضرت علی کے برابر رکھا کرتے تھے، حضرت علی کے برابر وظیفہ دیتے تھے. حضرت علی تو بدری صحابہ تھے، یعنی جو باپ کا مقام ہے وہی بیٹوں کو دیا کرتے تھے. دنیا کو سمجھ نہیں آتی تھی. حضرت عمر فاروق اپنا ذاتی اختیار استعمال کر کے حسنین کریمین کو بدری صحابہ کے برابر درجے دیتے. اور دل باغ باغ ہو گیا. اس راوی کو سلام کرنے کا جی چاہا کہ حضرت عمر فاروق نے جب وظیفے تقسیم فرمائے اپنے بیٹے عبداللہ کو وظیفہ کم دیا، امام حسن اور حسین کو زیادہ دیا. انہوں نے دیکھا کہ حسنین کریمین کو مال غنیمت یا وظیفہ زیادہ ملا ہے، اعتراض کر دیا کہ عمر میں میں زیادہ، خدمات میں میں زیادہ، چلو زیادہ نہ ہو تو مجھے ان کے برابر تو وظیفہ دیں. سلام اے عمر تیری اہل بیت کی محبت کو. حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ تو حسن اور حسین کی برابری کرتا ہے، کیا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ ارے یہ تو محمد مصطفیٰ کے نواسے اور علی کے بیٹے ہیں، ان کا جو مقام ہے تو ان کی برابری نہیں کر سکتا. ان کو وظیفہ ملا ہے ان کے شان کے برابر، اور تجھے وظیفہ ملے گا تیرے باپ کی حیثیت کے مطابق. میں کیا تھا
کیا ہوں آج؟ میں جو کچھ ہوں آج اسی گھرانے کی وجہ سے ہوں. میں اگر آج امیر المومنین ہوں تو اسے گھرانے کی وجہ سے ہوں. میرے بیٹے میری یہ بات نہ بھولو. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، حضور نے اعلان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سپر پاور کو مجاہدین اسلام اور صحابہ پاؤں تلے روندیں گے. یہ کیسر و کسرا اور ایران فتح ہو جائے گا اور ایران کے سارے خزانے اس وقت میرے غلاموں کے پاس ہوں گے، حتیٰ کہ بادشاہ کا کنگن آئے گا اور وہ پہنایا جائے گا. حضرت سراقہ کو کہا کہ تو بادشاہ کے کنگن پہنے گا. وہ وقت آیا. میرے آقا کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پوری ہوئی. اللہ رب العزت نے فتح دی. عمر نے ایران کو فتح کیا. وہ کسرا کے کنگن آئے. میرے آقا نے اسی صحابی کو بلایا کہ سنو لوگو، میرے آقا نے کہا تھا سراقہ کو کنگن پہنائے جائیں گے، آج عمر خود کنگن پہنا رہا ہے. مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو وہاں سے شہزادی آئی. مال غنیمت تقسیم ہوا، خواتین تقسیم ہوئے. پوچھا بادشاہ کی جو بیٹی آئی ہے اس کا نکاح کس سے ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے برجستہ فرمایا شہزادی ہے تو شہزادے کو دیں گے. تو حضرت عمر فاروق کا بیٹا سمجھا شاید میں، مگر کہا شہزادی ہے شہزادے کو دیں گے. کون؟ کہا ہمارے ہاں تو ایک ہی شہزادہ ہے ہمارا. کون؟ کہاں ہے میرا بھتیجا حسین ابن علی، اسے لایا جائے. حضرت حسین کو بلا کے خود حضرت شہربانوں کا نکاح پڑھا کے رخصت کر دیا. وہی شہربانوں کربلا آتی ہے، اسی شہربانوں کی اولاد امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں آتی ہے. یہ بھی حضرت عمر فاروق کی اہل بیت سے محبت تھی. میں جتنا بھی بیان کرتا جاؤں یہ ایک جدا باب ہے. آئیے وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی محبت کو میں نے جتنا آزمانا تھا وہ آزما لیا. بارش نے، گرمی نے آپ کو پریشان نہ کیا. آپ میری گفتگو اتنی محبت سے سنتے رہے. میں پریشان ہوا ہوں کہ یہاں خطاب روک دوں، یہ باب پہلے بیان کر دوں، یہ چھوڑ دوں. اللہ نے بہت کرم کیا حضرت ابو بکر صدیق پر. آج دنیا میں جتنی سوشل سٹیٹس ہیں، جتنی کامیاب ترین ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، جائیے ان کا 70% نظام عمر فاروق کا ہے. کئی ایسے ادارے ہیں جس کی بنیاد ہی حضرت عمر فاروق نے رکھی. تاریخ انسانی میں وہ پہلے تھے ہی نہیں. فوجیں ہوتی تھیں مگر فوج کی باقاعدہ چھاونیاں نہیں ہوتی تھی، برگیڈ نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ عہدے کریٹ کیے، بریگیڈ بنائے اور چھاونیاں بنائیں، اور پھر فوج کو پابند کیا تمہارا کام بارڈروں کا ہے. آبادی کے اندر کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. اور انسانی ہسٹری میں پولیس کی بنیاد حضرت عمر فاروق نے رکھی ہے. پولیس کی ٹریننگ کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح انسان کو جرم سے روکنا ہے. آج تو پولیس یہ سمجھتی ہے کہ کس طرح مجرم کو پھنسانا ہے. حضرت عمر فاروق نے جو پولیس کا تصور دیا کہ انسان کو کس طرح جرائم سے روکنا ہے، کس طرح انہیں غلط ہونے سے روکنا ہے، پہلی ذمہ داری. پھر اگر کوئی غلط ہو جائے تو اس کو کس طرح قاضی یا جج کے حوالے کرنا ہے. پولیس کی بنیاد رکھی، محکمہ ڈاک کی بنیاد رکھی. پہلا باقاعدہ اخبار حضرت عمر فاروق نے صحافی بھرتی بھی کی ہے اور ان کی تنخواہ بھی رکھی کہ لکھو اور لوگوں میں پرچے تقسیم کرو جو اللہ اسلام کو فتح دے رہا ہے، جو حکومت کی خبریں ہیں. پولیس، ڈاک، بہت سارے ایسے محکمے جن کا ابھی تفصیلاً ہم کرتے رہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بیت المال کی بنیاد اور اس کا سارا سسٹم حضرت عمر فاروق نے. یتیم بچوں کی لسٹ اور ان کی کفالت، بچوں کی پیدائش پر ماؤں کو وظیفے، یہ سارا جس پر آج جدید دنیا ناز کرتی ہے، یہ سارا نظام دیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے اور اس پر عمل کر دکھایا. اور رب نے فتح عطا فرمائی. یہ ہمارے علاقے پاکستان تک اللہ رب العزت نے فاروقی فتح کے صدقے عطا فرمائے. 3600 شہر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائے، 4000 مساجد سرکاری بنائی، 9000 جامع مسجد بنائی، اور ان میں سرکاری خطیب پیٹ بتی کیے کہ دنیا سے نہیں مانگنا، کہ خطیبو حق پہنچانا ہے، تمہاری ضروریات خزانے سے ادا کرتی رہی ہیں۔ 9000 مسجدیں حضرت عمر فاروق نے جامع مسجدیں ڈکلیئر فرمائی، مساجد کا، مدارس کا، سکول کا یہ نصاب سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حاضرین مکرم، وہ شاندار کہ دشمن بھی آپ کی عدالت کو مانتا تھا۔ میں نے پہلے بات کیا کہ انتظامی اختلاف کا انکار نہیں ہے، انتظامی جہاں 10 بندے راضی ہوتے ہیں وہاں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، کچھ تاریخی غلطیاں، کچھ اختلاف اور کچھ امت کی سازش، بات آپ کی شہادت تک آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 25 یا 26 ذی الحج کے آخری دنوں میں ابو لؤلؤ نامی بدبخت مجوسی غلام نے حملہ کیا اور مصلی رسول پر، آقا کے مصلی پر کھڑے تھے آپ، جب آپ پر نیزے سے حملہ کیا وہ آپ کی پسلیوں کے آر پار گیا۔ راوی کہتا ہے اذان فجر تھی، اللہ اکبر، یہ آواز حضرت عمر فاروق کی تھی، اور جب قاری نے تلاوت شروع کی الحمدللہ رب العالمین، تو مسلمانوں نے کہا یہ آواز عمر فاروق کی نہیں ہے۔ نماز شروع حضرت عمر فاروق نے کی تکبیر تحریمہ، پھر سب نے نیچے دیکھا، آپ نیچے گرے، آپ نے عبد الرحمن کو آگے کیا، بقیہ نماز انہوں نے پڑھائی، آپ اسی طرح خون میں مصلی اور منبر رسول میں لت پت پڑے رہے، نماز مکمل کی، آپ کو سنبھالا، اور آپ کو سنبھال کے جب لے گئے، آپ کو دوا یا دودھ پلاتے تھے تو جہاں سے خون رس رہا تھا وہیں سے دودھ اور دوا بھی باہر رسنا شروع ہو گئی۔ لگتا یوں تھا کہ آپ زیادہ دیر جی نہ سکیں گے۔ قربان جائیں میرے آقا کی تربیت پر کہ کربلا میں بھی صدا سجدے سے آئی ہے، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کی نسبت بھی نماز سے ہے۔ جب آپ کو لے گئے تو آپ کے بیٹوں نے کہا بابا وضو کر لیں، تیمم کر لیں، آپ کی نماز فجر رہتی ہے کوئی بیٹا کہ جس کا باپ آخری سانسیں لے رہا ہو ہاسپٹل میں، یا اسے آکسیجن لگی ہوئی ہو، اور وہ کہے بابا نماز پڑھ لو؟ آپ کے بیٹوں نے کہا بابا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نماز فجر رہتی ہے، آپ نے صرف تکبیر تحریمہ ادا کی ہے، باقی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق تیمم کرتے، نماز شروع کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر تیمم کرتے، نماز شروع کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ کربلا سے صدا آ رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نماز پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے ہیں، اور حضرت علی شیر خدا بھی نماز کے لیے آئے۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں تینوں خلیفوں کا اکٹھا پیغام دیا ہے، سجدہ بھی کر کے دکھایا، قرآن پڑھ کے بھی سنایا، کہ عثمان وہ ہے جو قرآن پڑھ کے شہید ہوا ہے، اور حسین وہ ہے جو شہید ہو کے قرآن سنا رہا ہے، ارے فاروق وہ ہے جو سجدے سے پہلے زخم برداشت کر رہا ہے، اور حسین وہ ہے جو سجدے میں تلوار برداشت کر رہا ہے۔ مومن کو پیغام ہے کہ مومن اور سجدے کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، چاہے نیزے چلے، چاہے تلواریں چلے، مسجد ہو یا کربلا ہو، جانیں جاتی ہیں تو جائیں، مگر نمازیں نہ جائیں تو جان لو یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن یا 5 دن زخمی حالت میں گزارے۔ جیسے آج 29 اور 30 کے جھگڑے چلتے ہیں اس جدید دور میں، تو اس دور میں بھی ہوں گے۔ ذی الحج کی 30 تھی،
یا محرم الحرام کی یکم تھی ہمیں اس سے نہیں سروکار، 3-4 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کو بلایا جس کے بارے میں معروف تھا کہ آقا نے انہیں اپنی امت کے منافقوں کے نام بتائے اور منع کیا تھا کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اسے بلایا، فرمایا میں عمر نے ساری عمر اللہ رسول کے رضا کے لیے گزار دی، بس اتنی مہربانی کر کہ نبی نے جو لسٹ بتائی ہے اس میں میرا نام تو نہیں تھا۔ وہ رو پڑا۔ حضرت عمر فاروق نے منت سماجت کی واسطے دیے، اس نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں نہ بتاتا، مگر اے عمر اس حالت میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو سنو، میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جن منافقوں کے نبی نے مجھے نام بتائے ہیں آپ کا ذکر ان میں نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، شکر ہے مولا تو نے امتحان میں پاس فرما دیا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹا میں نے ان سے پوچھ تو لیا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا دل رکھنے کے لیے اس نے یہ بیان دیا ہو، میرے جنازے پہ نظر رکھنا، یہ میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، چونکہ منافقین کے جنازے میں یہ صحابہ شریک نہیں ہوتے، دیکھنا جنازے والے دن اس پہ نظر رکھنا، اگر یہ میرے جنازے میں شریک ہو جائے تو سمجھ لو تیرا بابا مومن ہو کے فوت ہو رہا ہے، اور پھر مجھے نبی کے روزے میں دفن کرنا، اگر حذیفہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوتا پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبر میں دفن کرنا، پھر میں نبی کے پاس لیٹنے کے قابل نہیں۔ معزز شرکاء، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی محبت میں جمع ہونے والوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو خالی جگہ پڑی ہے کیا میں عمر کو مل سکتی ہے؟ جب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے تو وہ پہلے رو رہی تھی اور حضرت عمر فاروق کو یاد کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، چونکہ یہاں محمد مصطفیٰ جیسے سرتاج، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق جیسے بابا، تو میں عائشہ ساتھ دفن ہونے کو عزیز سمجھتی ہوں، مگر عمر نے خواہش کا اظہار کر لیا ہے نا، تو جائیے میں اپنی جگہ عمر کے نام لگاتی ہوں، اسے یہی پہ دفن کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، بیٹا واپس آیا تو دیکھ کر پریشان ہو گئے، فرمایا بیٹا بتاؤ ام المومنین حضرت عائشہ نے کیا کہا ہے؟ فرمایا بابا جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہوا ہے، کہنے کھل کے بتاؤ۔ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کو روضہ رسول کے اندر دفن کیا جائے، حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ آپ مسکرائے، خوش ہوئے، اور پھر سنیے، فرمایا میں مر جاؤں نا، میں فوت ہو جاؤں تو ایک بار پھر عائشہ سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے میرے زندہ ہونے کی وجہ سے وہ حیا کر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد پھر پوچھ لینا کہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ ہم اپنے بابا کو نبی کے ساتھ دفن کر دیں، کہ فوت ہونے کے بعد بھی پوچھنا۔ جب بیٹے نے بتا دیا کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے، پتہ ہے دوستو پھر کیا ہوا؟ گویا سب کچھ حضرت عمر کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ 4 دن سے زخمی ہیں، آپ کا خون کھانا پانی سارا آنتوں سے باہر نکل رہا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا مجھے سجدے میں لٹا دو۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو الٹا کر کے آپ کا سر سجدے میں رکھا، ادھر آپ کا سر سجدے میں رکھا، ادھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اور عزرائیل علیہ السلام روح جدا کر کے لے گئے۔ وہ رب نے اتنا موقع دیا کہ آخری سانس بھی حضرت عمر فاروق نے سجدے میں گزاری ہے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو شہادت کا جو اصول تھا کہ دشمن نے آپ کو میدان مسلح پر مارا اور آپ شہید ہو گئے، آج عام فرد بھی شہید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کو اعزاز سے دفن کرتے ہیں، اس کی قبر پر جھنڈے لگاتے ہیں۔
آج وہ شہید ہوئے ہیں جن کو مصطفیٰ نے خود رب سے مانگا تھا. یوں حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے. یکم محرم الحرام کے دن آج ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، اور یہ پیغام ہے دنیا کو کہ حب اہل بیت کا آغاز ہی ذکر صحابہ سے ہوتا ہے. یہ خالق کائنات کی طرف سے ایک موقع ہے کہ اہل بیت کے محبت میں صحابہ کو نہیں چھوڑا جاتا، اور صحابہ کے عشق میں اہل بیت سے رخ موڑنا بے ایمانی ہے. اصل مومن وہ ہے جو صحابہ کی بھی غلامی کا دم بھرے اور اہل بیت پر بھی تن من دھن قربان کر دے. آج معاشرے میں ہمیں امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے. جو صحابہ کا نام لے اسے اہل بیت کا دشمن تصور کیا جاتا ہے. ہاں معاشرے میں کچھ ایسے ناسور ہیں جو 10 محرم کو بھی ذکر حسین کی بجائے ذکر صحابہ کرتے ہیں مقابلے کے طور پر. ہاں آج کئی ایسے لوگ ہیں جو حسین پر رونے کو تو منع کرتے ہیں، جو ذکر حسین کو تو بدعت کرتے ہیں، مگر پھر صحابہ کا ذکر ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ہاں آج کچھ ظالم لوگ ایسے ہیں جو ذکر حسین تو کرتے ہیں مگر سال بھر ذکر صحابہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، کرنا نہیں سمجھتے. یکم محرم کو ہو یا 28 ذی الحج کو ہو، اصل میں یہ ہستیاں ہماری محسن ہیں. اگر آج اہل بیت کی جتنی روایات ہم تک پہنچی ہیں تو یہ پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، یہ انہی کی روایات ہیں. امام حسین نبی کے کاندھے پر سوار ہوں، امام حسین سجدے میں کاندھے پر سوار ہوں، امام حسین نبی کے سینے پر کھیلیں. یہ جتنی روایات ہیں، کوئی حضرت ابو بکر بتا رہا ہے، کوئی حضرت عمر بتا رہا ہے، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہے، کوئی حضرت عثمان بتا رہا ہے. اہل بیت سے عشق صحابہ بتا رہے ہیں. صحابہ کا مقام کیا ہے یہ علی المرتضیٰ خود سمجھا رہے ہیں. وہ کبھی بھی جدا نہیں ہوئے. انتظامی اختلافات یا انتظامی مجبوریاں وہ جدا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت کا مجھ جیسا طالب علم پھر اس موسم میں اتنی ڈسٹربنس کے باوجود آپ نے اس بے ربط طالب علم سے بے نظم گفتگو سنی، مگر آپ کی محبت، آپ کی آنکھوں کے آنسو، آپ کی آنکھوں کی چمک یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی صحابہ کا ادب بھی زندہ ہے اور اہل بیت کا عشق بھی زندہ ہے. یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق کے بعد 9 دن ایسی تصویر بن کے گزارے کہ ہمارے جسم سے محسوس ہو کہ یہ اہل بیت پر مر مٹنے والا ہے. آنکھ میں نام حسین کی نمی ہو، چہرے پر جلال بغض یزید نظر آنا چاہیے، اور باطل کے خلاف ڈٹنا نظر آنا چاہیے. منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پچھلے 30 سال یہی سمجھائی کہ 10 دن فقط غم حسین میں رونے کا نام نہیں ہے، یہ 10 دن حق پہ ڈٹنے کا نام ہے. کہ صدیاں 14 گزر گئی ہیں مگر دشمن اہل بیت اور دشمن حق کو ہم آج نہیں بھولے. یزید کی بدبختی چھپانے والی نہیں ہے، یزید لانتی تھا اور رہے گا. یزید صحابہ کا قاتل ہے، حسین اول درجے کا صحابی رسول ہے. یزید اگر ایک صحابی کا بیٹا ہے تو کئی صحابی رسول کا قاتل ہے. یزید اگر ایک صحابی رسول کا گھر پیدا ہوا تو یزید بدبخت نے کئی صحابہ کے گھر اجاڑے. مدینہ میں خون بہانے والا یزید، مسجد نبوی کی حرمت پامال کرانے والا یزید، اور ایک کعبہ میں اونٹ اور گھوڑے بھیجنے والا یزید، اہل بیت کے بچوں کو رلانے والا یزید، اپنے باپ کا باغی یزید. آج یزید کے دفاع میں 10 دن نہ گزارو. آج کچھ یزیدیوں کو یزید کے دفاع کے یہی دن ملتے ہیں. تقاضا ایمان یہ ہے، یکم محرم کو ذکر فاروق کر دیا تو اب خود فاروق بن، حق کو حق کہہ،
باطل کو باطل کہہ، جاء الحق وزہق الباطل، یہ 10 دن جرت مند ہو کے ذکر حسین کریں، اپنے گھر والوں کو بھی امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں بتائیں۔ ذکر جس طرح ذکر صحابہ کسی مسلک کی اجارہ داری نہیں، کسی مسلک کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ کوئی لاکھ صحابہ کا ذکر روکے، اللہ اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی صورت میں اللہ ذکر کرواتا رہے گا۔ اسی طرح اہل بیت بھی کسی مسلک کی پہچان نہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں حب اہل بیت کسی مسلک کی نہیں، ایمان کی پہچان ہے۔ آئیے اہل بیت کا تعارف خود بھی حاصل کیجئے، اپنی اولادوں کو صحابہ کا ادب اور اہل بیت کا عشق سکھائیے۔ اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو دونوں گھرانوں کو اپنا حق ادا کر کے ان کا ذکر خیر کیجئے۔ منہاج القرآن کے جملہ احباب جن کی دعوت اور محبت کی طفیل میری اور آپ کی ملاقات، یہاں میرے بھائیوں کے محترم جناب شعیب صاحب، محترم جناب خورشید صاحب اور آپ کے پورے خاندان نے حضرت عمر فاروق سے اظہار محبت کیا۔ میں دعا کرتا ہوں ذکر حضرت عمر فاروق کے صدقے اللہ اس خاندان کو مزید عزتیں عطا فرمائے، اسی طرح عقیدہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسبت ہو منہاج القرآن کی ہو یا اولیاء اللہ کی ہو، جو بھی اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے عقیدے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دور پرفتر میں اپنے عقیدے بچانے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔